کوئی دوسرا شخص ہمارا دل نہیں توڑ سکتا، ہم خود اپنا دل توڑتے ہیں، ایک ایسی جگہ پر رہ کر جہاں ہماری کوئی ضرورت نہیں۔ رشتے اور تعلق نبھانا ایک فن ہے جس کے لیے انسان کے پاس دولت کا ہونا نہیں بلکہ احساس کا ہونا لازم ہے۔ تمہاری مشکل آسمان جتنی بڑی کیوں نہ ہو، اگر تمہارا یقین اللہ پر ہے تو کوئی بھی تم کو ہرا نہیں سکتا۔ دیر لگے گی مگر صحیح ہوگا، تمہیں جو چاہیے نا وہی ہوگا۔ دن برے ہیں مگر زندگی تو نہیں، صبر رکھو، یقین رکھو، سب اچھا ہوگا۔ کچھ لوگ شفا جیسے ہوتے ہیں، بات کرتے ہیں تو تسکین ملتی ہے، لفظ کہتے ہیں مرہم لگتے ہیں۔ کچھ لوگ صرف لوگ نہیں ہوتے، وہ ہمارا علاج ہوتے ہیں، سکون ہوتے ہیں۔ ٹوٹی ہوئی چیزیں انسان کو بہت ہی پریشان کرتی ہیں، جیسا کہ دل، نیند، بھروسہ، مان اور سب سے زیادہ کسی سے رکھی ہوئی امیدیں ہیں۔ جب عقل آتی ہے تو شادی ہو جاتی ہے، محبت کی عمر آتی ہے تو بچے پالنے پڑتے ہیں، آرام کا وقت آتا ہے تو بیماریاں گھیر لیتی ہیں، اور جب زندگی کی سمجھ آنے لگتی ہے تو دنیا سے جانے کا وقت آ جاتا ہے۔ عزت بھی وہی دے سکتا ہے جو محبت کرتا ہو، ورنہ خالی عزت کرنے والا بہت بڑا دھوکے باز ہوتا ہے، عورت کو کسی بھی مقام پر چھوڑ دیتا ہے، کیونکہ عزت چھوڑی جا سکتی ہے پر محبت نہیں۔ محبت میں ہم عزت بھی محبوب کو تھما دیتے ہیں، وہ جیسا مرضی سلوک کرے، ہم اس کے علاوہ سوچنے سے پہلے مرنا پسند کرتے ہیں۔ جیسے بیوی اگر شوہر کو کچھ برا بھلا بول دے تو غصہ کرنے کی بجائے اسے محبت سے سمجھائے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ کم ظرف ہے، بلکہ بیوی سے محبت کرتا ہے، وہ اس کی عزت ہے۔ میری نظر میں ایسی عورت جنت کے حوروں سے بڑھ کر ہے۔ جو انسان کسی کو استعمال کر کے اور اس کے ساتھ محبت دکھا کر پھر مجبوری کا بہانہ بنا کر دھوکہ دے کر اسے چھوڑتا ہے، وہ کبھی نہ کبھی خود سے بھی زیادہ دوسروں سے استعمال ہو کر زندگی میں دکھ سہتا ہے۔ برا وقت ہمیشہ گزر جاتا ہے، چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں، بس انسان کو آزمانا ہوتا ہے اللہ نے۔ جو آپ پر اپنے فیصلے مسلط کرتے ہیں، یقین کرے وہ بعد میں آپ کے قریب بھی نہیں لگتے۔ اس لیے اپنی زندگی کا فیصلہ خود کریں، خود کو قربانی کا بکرا ہرگز نہ بنائیں، ورنہ زندگی بھر کی تکلیف اور پچھتاوا سکون سے جینے نہیں دے گا۔ جب انسان بچوں کی طرح اللہ کو اپنی من پسند چیز کے لیے مناتا ہے، تڑپ کر گڑگڑاتا ہے تو اللہ مان جاتا ہے۔ اللہ کو اپنے بندے کی معصومیت بھری یہ ادا بہت پسند آتی ہے۔ اگر کسی کو پہچاننا ہو تو یہ مت دیکھو کہ لوگ اس کے بارے میں کیسی بات کرتے ہیں، بلکہ یہ دیکھو کہ وہ لوگوں کے بارے میں کیسی بات کرتا ہے۔ جس شخص سے محبت ہوتی ہے وہ ملے نہ ملے مگر اس کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا، پھر چاہے اس سے بہتر یا بہترین چیز مل پائے مگر اس کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا۔ جس سے آپ سے بے پناہ محبت ہو اور وہی بندہ مسلسل آپ کی تذلیل کر رہا ہو، تو ایک وقت آتا ہے جب ہمارے جذبات سختی اختیار کر لیتے ہیں اور پھر کہیں نہ کہیں محبت دب سی جاتی ہے۔ دھوکہ دینے کے 1000 طریقے ہیں، لیکن سب سے گھٹیا طریقہ محبت اور ہمدردی کا دکھاوا کرنا ہے۔ محبت کبھی کبھی یقین کی سب سے اونچی سیڑھی سے اتنا زور کا دھکا دیتی ہے کہ انسان ساری زندگی کسی پر بھروسہ نہیں کر سکتا۔ لوگ کہتے ہیں حیا آنکھوں میں ہونی چاہیے، میرا یہ خیال ہے کہ حیا کردار میں ہونی چاہیے، کہ آنکھیں کبھی پھٹک بھی جائیں تو مضبوط کردار آنکھوں پہ قابو پا ہی لیتا ہے۔ دنیا کا سب سے خوبصورت انسان وہی ہے جس سے بات کرنا آسان ہو، جس سے مشکل میں مدد مانگنا آسان ہو، جو دوسروں کے دکھ اور درد میں شامل رہے، جو آنسو پہنچنا جانتا ہو، جو مرہم بننا اور مرہم لگانا جانتا ہو۔ خود کو ایسا بنانے کی کوشش ضرور کریں، اور اگر آپ ایسے انسان ہیں تو یقیناً اللہ نے آپ کو بہت خاص بنایا ہے۔ جب ہماری موجودگی میں کوئی ہماری قدر نہیں کرتا تو اس سے دور اس آرزو میں چلے جانا کہ شاید اب اسے ہماری قدر ہو جائے۔ بالکل ایسے ہی ہے جیسے سوکھی لکڑیوں پر پانی بہا کر آگ جلانے کی کوشش کرتے رہنا، جنہیں احساس نہیں ہوتا انہیں کبھی نہیں ہونا، چاہے آپ 7 سمندر پار چلے جائیں یا زمین میں دفن ہو جائیں، ان کے لیے آپ کا وجود ایسے ہی بے معنی ہے جیسے ایک نابینا کے لیے کوسوں قزاق گرام۔ ہم کبھی بھی کسی کے لیے اہم نہیں ہوتے، یہ سب ہمارے وہم کا کھیل ہے، اور اگر ہم اچانک کہیں غائب ہو جائیں تو کوئی ہمارا منتظر رہے گا۔ یہاں کوئی کسی کے واسطے نہ منتظر رہتا ہے نہ بے چین۔ لوگ اور چیزیں اتنی تیزی سے ہماری جگہ کو بھر دیتی ہیں کہ
کبھی کبھی ہم واپس لوٹ بھی آئیں تو خود کا آنا خود پہ بھاری گزرنے لگتا ہے۔ بہت کم لوگوں کے ساتھ ہماری طبیعت میچ ہوتی ہے۔ لازمی نہیں کہ خونی رشتہ ہو یا کوئی اپنا ہو اس سے ہی لگاؤ ہو جائے۔ انسان ہر ایک شخص کی آنکھوں میں اپنے لیے عزت اور اس کے دل میں محبت اور اس کے لفظوں میں احساس ڈھونڈتا ہے، اور پھر جس کو یہ سب کسی ایک شخص میں مل جائے تو پھر ہم چاہ کر بھی اسے نہیں چھوڑ سکتے، اور اس شخص سے ایسے منسلک ہو جاتے ہیں کہ ہمیں ہر وقت اس کے ساتھ کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ دل جہاں ڈوب جائے پھر اس شخص کے بغیر کہاں قرار ملتا ہے۔